السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہم صحیح بخاری اول جلد سبق نمبر 35 باب اذا حرک المشرک سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا حرک المشرک المسلم هل یحرک، اگر مشرک مسلمان کو آگ میں جلا دے تو کیا اس کے بدلے میں مشرکوں کو بھی آگ میں جلایا جائے گا؟ قصاصاً، اس کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رہتا من اکل، یہ اکل ایک قبیلے کا نام ہے کہ اکل قبیلے کا ایک لشکر، ایک گروہ، ثمانیتاً قادموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 8 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فاجتووا المدینۃ، اور انہیں مدینے کی ہوا موافق نہیں آئی۔ فقالوا یا رسول اللہ ابغنا رسلا، قال ما اجد لکم الا ان تلحقوا بالزود، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں دودھ پلائیے، یہ ہماری بیماری کی دوائی ہے۔ تو قالوا یا رسول اللہ ابغنا رسلا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں آپ دودھ دیجیے جو ہماری دوائی، بیماری کی دوائی ہے۔ قال ما اجد لکم الا ان تلحقوا بالزود، تو آپ نے فرمایا میں تو ایسا یعنی دودھ والے جانور نہیں پاتا ہوں مگر یہ کہ تم ایسا کرو کہ اونٹوں کے پاس چلے جاؤ، جو صدقے کے اونٹ تھے جہاں وہ چر رہے تھے وہاں چلے جاؤ۔ فانطلقوا، لہٰذا وہ چلے گئے۔ فشربوا من ابوالها والبانها، لہٰذا انہوں نے اس خبشاب اور ان کا دودھ پیے۔ حتی صحوا وسمنوا، یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گئے اور موٹے بھی ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ وقتلوا الراعی، انہوں نے جو اونٹوں کا چرواہا تھا انہوں نے قتل کیا، اس چرواہے کو قتل کیا۔ واستاقوا الزود، اور دوسرا انہوں نے اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ وکفروا بعد اسلامہم، اور انہوں نے اسلام کے بعد کفر کیا۔ یہ 3 کام کیے، ایک تو یہ اس چرواہے کو قتل کیا، دوسرا اونٹ بگا کے لے گئے، اور تیسرا مرتد ہو گئے۔ فأتی الصریخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک چلانے والا آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ چلانے سے مراد وہ شور کر رہا تھا کہ یہ کام ہو گیا، وہ چرواہا قتل ہو گیا، اونٹ بگا کے لے گئے۔ فبعث الطلب، تو آپ علیہ السلام نے ان کو تلاش کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑو۔ فما ترجل النہار حتی اتی بہم، اور ابھی دن زیادہ گرم نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی دن زیادہ نہیں چڑھا تھا، زیادہ دن کی مقدار نہیں گزری تھی کہ وہ ان کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پکڑ کر لے آیا گیا۔ فقطع ایدیہم وارجلہم، تو لہٰذا ان کے آپ علیہ السلام نے مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے، یعنی اگر دایاں ہاتھ تھا تو بایاں پاؤں کاٹ دیا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا اس کے مخالف کاٹ دیا۔ ثم امر بمسامیر، پھر آپ نے لوہے کی سلائیاں گرم کیں۔ فاحمیت فکحلہم بہا، اور اس کو گرم کیا گیا اور ان کی آنکھوں میں وہ گرم سلائیاں لوہے کی پھیری گئیں۔ وطرحہم بالحرۃ، پھر ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا۔ یستسقون، وہ پانی مانگتے تھے۔ فما یسقون، ان کو پانی نہیں دیا گیا۔ حتی ماتوا، یہاں تک کہ اسی طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ قال ابو قلابہ کہتے ہیں قتلوا، انہوں نے قتل کیا، وسرقوا، اور چوری کی، وحاربوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربت کی، یعنی اللہ نے جنگ کیا۔ وسعوا فی الارض فسادا، اور انہوں نے زمین پر فساد کیا۔ تو چونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں جو لوہے کی گرم سلائیاں پھیری تھیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے تھے، تو حالانکہ انہوں نے جو جرم کیے تھے 3 جرم کیے تھے، تو اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں چونکہ انہوں نے اس چرواہے کو اسی طرح قتل کیا تھا، انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، اس کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیری تھیں، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے بھی قصاصاً ان کے ساتھ ایسا ہی کیا، اور پھر انہوں نے اس چرواہے کو بھی دودھ میں ڈال دیا اور وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، تو ان سے بھی قصاصاً ایسا ہی کیا گیا۔ اور پھر دوسرا ان کا یہ بھی گناہ تھا کہ مرتد ہو گئے تھے، تیسرا یہ اونٹ لے کے بھاگ گئے تھے، اس وجہ سے یہ سخت سزا دی گئی۔ تو قصاصاً جو کام وہ کریں اس طرح ان کو ساتھ بھی ایسا ہی کام کیا جا سکتا ہے۔
اگلی روایت میں بابن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کرست نملۃ نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی نے کسی چونٹی نے ان کو کاٹا، نملۃ چونٹی کو کہتے ہیں، فامر بکریۃ النمل فاحرقت، تو لہٰذا جو چونٹیوں کی بستی تھی اس کے متعلق اس نبی نے حکم دیا تو لہٰذا اس کو جلا دیا گیا۔ فاوحى اللہ الیہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی کی، انک رست کا نملۃ، آپ کو تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، احرقت امۃ من الامم، آپ نے تو پوری ایک امت کو جلا دیا، تو سبح اللہ، تو پھر اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ غلطی ہوئی تھی ان سے کہ انہوں نے ایک چونٹی نے کاٹا تھا اور انہوں نے پوری ہی بستی کو جلا دیا۔ باب حرق، اس کا مطلب یہ یہاں سے یہ بات ثابت کرنے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ کوشش کی ہے کہ اگر جتنا جرم ہو قصاصاً تو اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں اور یا کوئی بھی طریقہ قتل کرنے کا کیا تو اس کو جو قاتل ہے اس کو بھی اسی طریقے سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ قال لی جریر قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تریحنی من ذی الخلصہ، ایک جگہ تھی ذی الخلصہ، وہاں پر یمن کے لوگوں نے اس بیت اللہ شریف کے مقابلے میں ایک اور بیت اللہ شریف بنایا ہوا تھا اور اس کو وہ اللہ کا گھر کہتے تھے اور اس کے ارد گرد طواف کیا کرتے تھے اور اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر سے فرمایا کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے ذی الخلصہ سے راحت دے دے، الا تریحنی من ذی الخلصہ۔ تو یہاں پر اب یہ دیکھنے یہ بھی ایک لائن ہے، یہ آگے چھوٹی لائن ہے، تو ان دونوں لائنوں کے درمیان جو عبارت ہوتی ہے وہ اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اب وہ ذی الخلصہ کی وضاحت ہے، وَقَانَ بَيْتًا فِي الْخَصْعَمِ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةِ، یہ خصعم قبیلے کا ایک گھر تھا جس کا نام انہوں نے کعبہ یمانیہ رکھا ہوا تھا، یعنی یمن والوں کا کعبہ۔ قال فانطلقت فی 500 فارس من احمس، تو حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں 15 فی 50 و 150 گھوڑ سواروں کے ساتھ گیا جو احمس قبیلے کے تھے۔ احمس ایک قبیلہ تھا جو بہت تیر انداز اور گھوڑا سوار شمار ہوتے تھے۔ وَقَانُوا أَصْحَابَ الْخَيْلِ، یہ گھوڑا سوار شمار ہوتے تھے۔ قَالَ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، لیکن میں ایسا تھا کہ گھوڑے پر ابھی صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، آپ علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا۔ قَالَ، اور فرمایا اللہم ثبتہ وَاجْعَلْہُ ہادیاً مہدیًا، اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ اور اس کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ فانطلق الیہا، لہٰذا وہ 150 آدمیوں کے دستے کے ساتھ ادھر چلے گئے۔ فکسرہا، اس کو توڑ دیا، یعنی جو ذی الخلصہ انہوں نے بت بنایا ہوا تھا اس کو توڑا، وحرقہا، اور اس کو جلا دیا۔ ثم بعث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرہ، پھر وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے خبر دی۔ فقال الرسول الجریر، تو جریر جو صحابی گئے تھے ان کا جو قاصد آپ کی خدمت میں حاصل ہوا تھا اس نے کہا والذی بعثک بالحق، وہ ذات جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ما جئتک حتی ترکتھا کأنھا جمل اجوف او اجرب، ہم نے نہیں چھوڑا اس کو بغیر یہ کہ ہم نے اس کو ایسا کر دیا جیسا خارشی اونٹ ہوتا ہے، یعنی خارشی اونٹ کی جلد جیسے کسی جگہ سے کالی ہوتی ہے اور کسی جگہ سے ابری ہوئی ہوتی ہے اور کسی جگہ سے بال نہیں ہوتے، تو ایسے ہی جیسے ہم نے اس گھر کو جلایا تھا تو وہ ایسے ہی ہو گیا، کسی جگہ سے ٹوٹ گیا اور کسی جگہ پر کالے دبے لگ گئے، تو اس طرح ہم نے اس گھر کو ختم کر دیا۔ قالا، تو آپ نے فرمایا فبارک فی احمس، اللہ تعالیٰ احمس قبیلے کو برکت دے، ورجالہا، اور ان کے مردوں کو، 5 مرات، آپ نے 5 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ تو جو آدمی کفر کے خلاف محنت کرتا ہے اور اسلام پر چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ حرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخل بنی النضیر، اور اسی طرح یہاں پر آتا ہے کہ بنی نذیر کے جو کھجور کے درخت تھے، جب انہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے ان کو قلعے سے باہر نکالنے کے لیے ان کے جو باغات تھے کھجوروں کے درخت تھے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ باب قتل النائم المشرک، اگر کوئی آدمی مشرک ہے اور سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں ہے تو اس کو قتل کرنا اس کا بیان ہے۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا من الانصار الی ابی رافع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ انصار کی ایک جماعت ابو رافع کی طرف بھیجی، لیقتلوہ، تاکہ اس کو قتل کر دیں۔ یہ ابو رافع ایک آدمی تھا مدینہ منورہ میں، یہ بہت یہودی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ گالیاں نکالا کرتا تھا اور بہت برا بھلا کہا کرتا تھا، بہت بکواس کرتا تھا، انتہائی پرلے درجے کا فحش
اور بد زبان قسم کا آدمی تھا اور انتہائی فحش قسم کی مجلسیں قائم کرتا تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قصیدے بنایا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک جماعت بھیجی کہ اس کو قتل کر کے آؤ۔ فانطلق رجل منہم، لہٰذا انصار کے ایک آدمیوں میں سے کچھ ایک آدمی گیا، فدخل حصنہم، وہ اس کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس کا بھی دوسری حدیث میں بڑی تفصیل واقعہ ہوتی ہے کہ وہ کیسے قلعے میں داخل ہوئے، بڑے عجیب طریقے سے قلعے میں داخل ہوئے۔ رات کو آگے کچھ نہ کچھ ذکر یہاں پر بھی ہے۔ قال فدخلت فی مربط الدواب لہم، تو جب یہ اس کے قلعے میں داخل ہوئے تو ان کے جو جانور باندھنے کی جگہ تھی اس کے اندر چلے گئے۔ قال اغلقوا باب الحصن، تو لہٰذا انہوں نے، یعنی جب جانور اندر آ رہے تھے تو قلعے کے اندر، تو یہ جانوروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور پھر جانوروں باندھنے کی جگہ میں وہاں گھس گئے۔ رات مغرب کا وقت تھا، ان کو پہچانا نہیں گیا کہ یہ آدمی کون ہے۔ انہوں نے بڑی سی چادر اپنے اوپر کی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے وہ قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ ثم انہم فقدوا حمارا لہم فخرجوا یطلبونہ، پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک گدھا گم ہو گیا ہے اور وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ فخرجت فی من خرج اریہم اننی اطلبہ معہ، تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ باہر نکلا تاکہ وہ یہ گمان کریں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی گدھا تلاش کر رہا ہوں۔ یعنی وہ دروازہ تو بند کر دیا تھا، بعد میں خیال آیا کہ ہمارا ایک جانور باہر رہ گیا ہے، گدھا باہر رہ گیا، پھر وہ دروازہ کھول کے یہ بھی ان کے ساتھ باہر گئے۔ فوجد الحمار، وہاں ان کو گدھا مل گیا۔ ودخلوا ودخلت، پھر وہ اندر آئے، پھر میں بھی اندر آ گیا۔ واغلقوا باب الحصن، حصن کہتے ہیں قلعے کو، انہوں نے پھر رات کو قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ فوضعوا المفاتیح فی قوۃ، قوہ کہتے ہیں ایک دیوار کے اندر چھوٹا سا سوراخ تھا، اس کے اندر اس کی چابیاں رکھ دیں۔ حیث اراہ، جہاں میں نے دیکھ لیا، میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے، انہوں نے دروازے کو اندر سے تالا لگایا اور چابیاں وہاں رکھ دیں۔ فلما ناموا، جب وہ سو گئے، اخذت، کیونکہ یہ تو جانوروں کے باڑے کے اندر تھے، میں نے وہ چابیاں نکالیں۔ فتحت الباب الحصن، میں نے قلعے کا دروازہ کھولا۔ ثم دخلت علیہ، پھر میں قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ اس لیے کھولا تاکہ میں جب اس کو قتل کر کے باہر نکلوں تو میرے لیے نکلنے کا راستہ آسان ہو جائے۔ فقلت یا ابا رافع، میں نے آواز دی، یعنی جو ابو رافع کا کمرہ تھا اس میں اونچی جا کے آواز دی، یا ابو رافع، فاجابنی، اس نے مجھے جواب دیا کہ اس نے یہ پوچھا ہوگا یہ کون ہے۔ فتعمدت الصوت فضربتہ، میں نے اس کی آواز پہچان لی اور اس کی آواز جب بند ہوئی تو میں نے اس کو مارا۔ فصاح، یعنی انہوں نے روشنی میں ہلکی ہلکی روشنی بھی تھی، تو جیسے جس طرف سے آواز آئی تھی یہ اس طرف گئے اور ان کے ہاتھ میں ایک دو دھاری تلوار تھی اور اس کے پیٹ میں ماری۔ فصاح، وہ چیخا۔ فخرجت، تو پھر میں باہر نکلا۔ ثم جئت، پھر میں دوبارہ آیا، یعنی یہ خیال تھا ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ضرب کاری نہ ہو اور بچ جائے، میں اتنی کوشش بھی کی ایسا نہ ہو قتل نہ ہو۔ ثم رجعت، پھر میں واپس آیا۔ کأنی مغیث قلت یا ابا رافع، تو گویا کہ میں اس کا کوئی مددگار ہوں، یعنی جب اس نے کہا نا کہ ہائے میں مر گیا تو میں ایسے اس کی طرف واپس آیا جیسے میں اس کو کوئی مددگار، مغیث کہتے ہیں مدد کرنے والا۔ فقلت یا ابا رافع، تو میں نے اس کو کہا ابو رافع، وغیرت صوتی، اور میں نے اپنی آواز بدل لی۔ فقال ما لک لأمک الویل، انہوں نے کہا تو کون ہے تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ قلت ما شانک، میں نے کہا تمہیں کیا ہوا، یعنی یہ اس کا خیر خواہ بن گیا۔ قال لا ادری من دخل علی فضربنی، اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ آج میرے پاس کوئی آیا اور اس نے مجھے قتل کر دیا، یعنی پیٹ میں تلوار تو لگ چکی تھی لیکن اس کے باوجود وہ مرتے مرتے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ فوضعت سیفی فی بطنی، پھر میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر رکھ دی۔ ثم تحاملت علیہ، پھر میں نے اس کے اوپر سارا وزن ڈال دیا۔ حتی قرع العظم، یہاں تک کہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ ثم خرجت وانا داعش، پھر میں نکلا اور میں گھبرایا ہوا تھا۔ فاتیت سلما، میں سیڑھی پر چڑھا، لہم، جو ان کے وہ بالا خانے پہ تھا، سیڑھی پہ چڑھ کے نیچے اترے، لہم لانزل منہ، تو میں اس سے نیچے اترنے لگا۔ فوقعت، تو ان کا پاؤں پھسلا تو وہاں سے گر گئے۔ فوسعت رجلی، میرا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ فخرجت الی اصحابی، میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ فقلت، اور میں نے کہا ما انا ببارح حتی اسمع النائیہ، میں یہاں صبح کے وقت تک رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اس کی موت کی خبر دینے والا کوئی سن جائے، یعنی یہ اعلان ہو جائے کہ ابو رافع قتل ہو گیا ہے۔ فما برحت حتی سمعت النعایا، پھر میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ میں نے آواز سنی۔ نعایا کہتے ہیں موت کی خبر دینے والے کو۔ نعایا ابی رافع، تو ابو رافع کے موت کی خبر میں نے سن لی۔ تاجر اہل الحجاز، جو اہل حجاز کا تاجر تھا، یعنی اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا تھا کہ ابو رافع جو حجاز کا
ابو رافع جو اہل حجاز کا تاجر تھا وہ رات کو قتل کسی نے کر دیا، فقمت تو پس میں اٹھا، وما بھی قلبۃ تو پھر میرے دل میں کوئی قلق یا کوئی افسوس باقی نہیں تھا، حتیٰ آتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرناہ، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فاخبرناہ تو میں نے آپ علیہ السلام کو خبر دی، تو وہ جو ان کی ٹانگ ٹوٹی تھی، دوسری روایات میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحۃ من الانصار الی، یہ وہی روایت ہے جو ابھی اوپر گزری ہے، وہ اس کو سوئے ہوئے ہونے کے حالت میں قتل کیا۔ یعنی مطلب سوئے آواز تو دی، آواز اس لیے دی کیونکہ سارے لوگ سوئے ہوئے تھے تو پتہ نہیں تھا کہ ابو رافع کون ہے، تو اس لیے آواز دی، وہ اٹھا تو پھر اٹھتے ہی فوراً انہوں نے حملہ کر دیا۔ باب لا تمنوا لقاء العدو، اس باب کا بیان ہے کہ دشمن کے ساتھ مقابلے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ حدثني سالم ابو النضر مولا عمر ابن عبید اللہ کنت کاتبا لہ، راوی کہتے ہیں میں ان کا کاتب تھا، کتب الیہ عبداللہ ابن ابی اوفا، عبداللہ بن اوفا نے ان کی طرف لکھا، حین خرج الی الحروریۃ، جس وقت وہ حروریہ کی طرف نکلے، فقرأتہ فاذا فیہ، تو میں نے وہ پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التی لقی فیہا العدو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ایام میں جس وقت کہ وہ دشمن سے ملاقات ہوتی تھی تو انتظار کرتے تھے، حتی مالت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا تھا۔ اور یہ روایت بھی وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ، یہ پیچھے روایت گزر چکی ہے کچھ، تو یہاں پر واضح آ گیا لا تمنوا لقاء العدو، اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُ فَاصْبِرُوا، جب تم دشمنوں سے ملو تو صبر کرو، یعنی پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب الحرب خدعۃ، لڑائی دھوکہ ہے، لڑائی میں دھوکہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ روایت ہے سمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعۃ، لڑائی میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے، یعنی اگر دشمن سمجھے کہ یہ لوگ چھپے ہوئے، دشمنوں کی تعداد تھوڑی ہے، ان کو تعداد تھوڑی سامنے بھیجنا، باقیوں کو چھپا لینا، یا اس طرح کا دھوکہ کرنا، دشمن کو شکست دینا، یہ سب باتیں جائز ہیں۔ باب الکذب فی الحرب، اس میں لڑائی میں جھوٹ کا بیان۔ کعب بن اشرف کہتے ہیں انہ قد آذ اللہ و رسولہ، کہ کعب بن اشرف کو یعنی یہ بہت زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تنگ کرتا تھا، یہ بھی اسی طرح تھا جیسے ابھی اوپر گزرا ہے، جس کا بھی واقعہ قتل کا اوپر گزرا ہے، اسی طرح یہ کعب بن اشرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح برا بلا کرتا تھا جیسے ابو رافع کرتا تھا۔ قال محمد بن مسلمہ اتحب ان اقتلہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ آپ محمد بن مسلمہ کو آپ جانتے ہوں گے، یہ بہت دلیر اور جانباز قسم کے صحابی تھے۔ قال اتفاتہ، لہٰذا ان کے پاس آئے، قال ان ھذا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انانا وسألنا الصدقۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو محمد بن مسلمہ ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کعب بن اشرف کے قتل کی اجازت مانگی۔ تو انانن کا معنی ہوتا ہے مشکل میں ڈال دینا، انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے اور ہم سے صدقہ مانگتے ہیں۔ قال وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتُمِلُّنَّهُ، اور اسی طرح اللہ کی قسم یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ضرور بے ضرور تنگ کرتے ہیں۔ قال وَإِنَّا اتَّبَعْنَاهُ وَنَكْرَهُ أَن نَّدَعَهُ، لیکن ہم نے ان کی اتباع کی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نکرہ کا معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا، ہم چھوڑنے کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی ہم نے اتباع تو کر لی ہے لیکن ہم آپ علیہ السلام کو اب چھوڑنا نہیں چاہتے۔ حتیٰ ننظر، یہاں تک کہ دیکھ لیں، الی ما یسیر امرہ، کہ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ قال فلم یزل یکلمہ، اور یہ کہتے ہیں محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں اس طرح کی باتیں کرتا رہا، حتیٰ استمکن منہ فقتلہ، لہٰذا یہاں تک کہ میں نے اس پر قادر ہو گیا اور اس کو میں نے قتل کر دیا۔ دوسری روایات میں اس کا واقعہ تفصیل سے آپ نے پڑھ لیا ہوگا، انہوں نے پوچھا کہ تو نے سر پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، اس طرح کر کے اس کو قابو کر لیا اور پھر اس کی گردن اتار دی۔ اور اگلی بھی روایت وہی اتحب ان اقتلہ۔ باب ما یجوز من الاحتیال والحذر مع من یخشی معرتہ، یہ بیان ہے کہ جس شخص سے شر یا فساد کا اندیشہ ہو تو اس سے دھوکے سے کام لے سکتے ہیں۔ انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابی بن کعب قبل نسیاد، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو وہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ابن سیاد تھا،
فحدث به فی نخل، اور وہ درختوں کے جھنڈ میں باتیں کر رہا تھا. فلما دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخل، جب اس درختوں کے جھنڈ میں، نخل کا معنی درختوں کا جھنڈ، اس میں جب داخل ہوئے، تفیق یتقی بجذوع النخل، آپ علیہ السلام اس سے یعنی ابن سیاد سے بچ رہے تھے. وابن سیاد فی قطیفۃ لہ وفیہا رمرمۃ، تو اس نے ایک چادر لی ہوئی تھی اور اس میں ہلکی ہلکی بنبناہٹ سی، گنگناہٹ کی سی آواز آ رہی تھی. رمرمہ کہتے ہیں بنبناہٹ کی سی آواز آنا. فرأت ام سیاد، تو ام سیاد نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا. ام سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا صافی ھذا محمد، یہ محمد ہیں. فوثب ابن سیاد، تو ابن سیاد اچھل کے کود پڑا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکتہ بینا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی ماں اس کو چھوڑ دیتی، یعنی یہ نہ بتاتی کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو یہ واضح ہو جاتا کہ یہ کون ہے. اس کی بہت سی اکثر علامتیں دجال سے ملتی جلتی تھیں، اس وجہ سے یہ شک تھا بہت سے صحابہ کو کہ یہ دجال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دوں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر واقعی دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور اگر دجال نہیں ہے تو تم اس قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. باب الزجر فی الحرب، حرب میں ڈانٹنے کا بیان. ورفع الصوت فی حفر الخندق، اور خندق کھودنے میں بلند آواز کرنے کا بیان ہے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین خندق کھودتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اور یہ اشعار متعدد بار پیچھے گزر چکے ہیں. میں پھر بھی ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں ہدایت نہ دی، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ دے سکتے ہیں اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. فانزلن سکینۃ علینا، ہمارے اوپر سکینہ نازل کر. فثبت الاقدام ان لاقینا، اور اگر ہماری دشمن سے ملاقات ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا. ان الاعداء قد بغوا علینا، دشمنوں نے ہمارے اوپر بغاوت یعنی چڑھائی کی ہے. اذا ارادوا فتنۃ ابینا، جب وہ فتنے کا یعنی دشمن ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں یعنی مدافعت کرتے ہیں اور اس کی آواز بلند کرتے تھے. باب من لا یثبت علی الخیل، اس چیز کا بیان کہ جو گھوڑے پر اچھی طرح جم کر نہ بیٹھ سکے. قال ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہہ، فرمایا کہ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ کو تبسم کی حالت میں دیکھا ہے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا تھا، ولا رآنی، اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تھے مگر آپ علیہ السلام الا تبسم فی وجہہ، تو میرے بھی چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. یعنی جب آپ علیہ السلام مجھے دیکھتے تو آپ نے بھی تبسم فرمایا، میں نے بھی آپ سے شکایت کی کہ میں، تو پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا، تو آپ علیہ السلام نے دعا کی جو ابھی روایت میں گزر چکی ہے. باب دواء الجرح باحراق الحصیر، زخمیوں کو چٹائی کو جلا کر علاج کرنے کا بیان ہے اور یہ پیچھے گزر چکا ہے. باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف فی الحرب، لڑائی میں اختلاف اور تنازع کی جو کراہت ہے اس کا بیان ہے. تو آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، تم آسانیاں پیدا کرنا، تنگیاں نہ کرنا. بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں دلانا، نفرتیں نہ پیدا کرنا. وتطاوعا ولا تختلفا، اور تم تطاوع کا معنی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی فرما برداری میں چلنا، مل جل کے چلنا اور اختلاف نہ کرنا. اور اگلی روایت بھی وہی ہے کہ جعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرجالۃ یوم احد وکانوا 50 رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 آدمی مقرر کیے تھے اور ان 50 آدمیوں پہ ایک ذمہ دار مقرر کیا تھا. عبداللہ ابن جبیر قال ان رأیتمونا تختفون الطیر فلا تبرحوا مکانکم ھذا حتی ارسل الیکم. تو فرمایا کہ 50 آدمیوں کو آپ نے مقرر فرمایا اور اپنا فرمایا کہ اپنی جگہ سے نہ ہلنا، خواہ ہمیں تم دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک کے لے جا رہے ہیں. اختفنا تختفو کا معنی تھا اچکنا، پرندے ہمیں اچک لے کے لا جا رہے ہیں. ولا تبرحوا، پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا. وان رأیتمونا ہزمنا القوم، اور اگر ہمیں یہ بھی دیکھو کہ قوم شکست ہو گئی ہے. واوطعناہ، اور وہ ہمیں روند رہے ہیں. فلا تبرحوا، پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا. حتی ارسل الیکم، یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں. فہزموہم قال فانا واللہ رأیت النساء یشتدن قد بددن خلالہن واسوقہن رافعات ثیابہن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت تاکید کی تھی اور جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی،
تو برا کہتے ہیں کہ میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے بھاگ رہی ہیں اور ان کی پنڈلیاں اور پازیبیں نظر آ رہی ہیں۔ چنانچہ کفار کو شکست دیکھ کر عبداللہ بن زبیر کے ساتھیوں نے کہا کہ مال غنیمت، مال غنیمت۔ قال اصحاب ابن جبیر الغنیمت ای قوم الغنیمت ظاہر اصحابکم فمان تنتظرون، تو تمہارے ساتھی تو غالب آ گئے ہیں، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ فقال عبداللہ ابن جبیر انسیتم مالکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے یہ بات نہیں بھول گئے ہو کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قالوا واللہ لنأتین الناس ولنصیبن من الغنیمت، اللہ کی قسم لنأتین الناس، یعنی جب انہوں نے یہ فرمایا تو اس کے جواب میں آگے سے جو واپس جانے کا کہہ رہے تھے کہ چلو چلو جلدی کرو، تو وہ کہہ رہے تھے ہم ضرور بے ضرور ان لوگوں کو مال غنیمت لیتے کے لیے جائیں گے۔ اور جب وہاں لوگوں کے پاس پہنچے تو کفار نے اس مرتبہ مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ من الغنیمت فلما اتوہم صرفت وجوہم واقبلوا منہزمین فذاک اذ یدعوہم الرسول فی اخراہم، پھر اللہ کے رسول نے ان کو بلایا ان کے پیچھے سے، فلم یبق مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اثنی عشر رجالا، اور صرف آپ علیہ السلام کے پاس 12 لوگ رہ گئے۔ فاصابوا منا 70، تو ہم میں سے 70 لوگوں کو تیر لگے، فکان 70 لوگوں کو شہادت ملی، یعنی بدر میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب من المشرکین یوم بدر 40 و100، اور صحابہ کرام نے جنگ بدر میں 140 کفار کو ختم کیا، 70 کو قیدی اور 70 کو قتل کیا تھا۔ 70 اسیرا و 70 قتیلا، 70 قیدی 70 قتل ہوئے تھے۔ قال ابو سفیان افی القوم محمد، ابو سفیان نے اونچی آواز سے کہا کہ کیا قوم میں محمد ہیں؟ 3 مرات ونہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجیبوہم، آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ اس کو کوئی جواب دے۔ ثم قال افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا ابن قحافہ بھی قوم میں ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے۔ 3 مرات ثم قال افی القوم ابن خطاب، کیا ابن خطاب ہیں؟ 3 مرات ثم رجع الی اصحابہ فقال اما ہؤلاء فقد قتلوا، اگر یہ ہوتے تحقیق یہ قتل ہو گئے ہیں۔ فما ملک عمر نفسہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قابو نہ پا سکے۔ فقال کذبت واللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم تو نے جھوٹ بولا ہے۔ ان الذین عددت لی لأحیاء کلہم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو سب زندہ ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ سب کے سب زندہ ہیں، ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ قد بقی لک ما یسوء لک، قال یوم بیوم بدر، اور اس نے آگے سے کہا یہ بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا۔ والحرب سجال، اور لڑائی ایک ڈول ہوتی ہے۔ انکم ستجدون فی القوم مسلطا لم آمرھا، لیکن تم دیکھو گے کہ اپنی قوم میں کچھ لوگ مسلح شدہ ہیں لیکن میں نے اس کو حکم نہیں دیا۔ لم تسونی، لیکن وہ انہوں نے برا نہیں کیا، یعنی مطلب یہ کہ ان کو مسلح کرنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن کر دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ ثم اخذ یرتجز اعلی الحبل، پھر اس نے اونچی آواز میں کہا کہ حبل بلند ہوا۔ اعلی الحبل، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تجیبونہ، تم اس کو کیوں نہیں جواب دیتے؟ قالوا یا رسول اللہ، ہم اس کو کیا، صحابہ نے عرض کیا ہم اس کو کیا جواب دیں؟ قال قولوا، آپ نے فرمایا اس کو کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بلند اور برتر ہے۔ قال ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے عزا نہیں۔ آپ نے فرمایا الا تجیبونہ، تم اس کو کیوں نہیں جواب دیتے؟ قال، صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ ما نقول، ہم اس کو کیا کہیں؟ قال، آپ نے فرمایا قولوا اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ باب اذا فزعوا باللیل، یہ روایت وہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے والی ہے، بہت دفعہ پیچھے گزر چکی ہے۔ باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته یا صبا حتى يسمع الناس، اس چیز کا بیان کہ جب کوئی پکارنے والا بلند آواز سے کہہ رہا ہو تو اس کی آواز کو یعنی دشمن کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے پکارنا، یہ ان کا ذکر ہے جو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غابہ میں پہاڑی سے ابن اقوا ان سے وہ اٹھوا کے لے کر آئے تھے، یہ کتاب المغازی میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ خرجت من المدینہ ذاہبا نحو الغار،
غابہ، میں مدینہ سے باہر نکلا غابہ کی طرف، حتیٰ اذا کنت بسنیت الغابہ، جب میں سنیت الغابہ پر پہنچا، لقینی غلام لی عبد الرحمن بن عوف، تو مجھے عبد الرحمن بن عوف کے غلام ملے، قلت ویحک، میں نے کہا ہلاکت ہو، ما بک، کیا ہوا تجھے؟ قال اخذت لقاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ قلت من اخذها، میں نے کہا کس نے پکڑا ہے؟ قال غطفان و فزارہ، انہوں نے کہا کہ قبیلہ غطفان، یہ ایک قبیلے کا نام ہے غطفان، یہ قبیلہ غطفان اس قسم کے کاموں میں مشہور تھا، یعنی وہ قبیلہ غطفان اور اس کے فزارہ جو اس کے ساتھ کے لوگ ہیں ان لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، یہ بھی پیچھے لگے، فصرخت ثلاث صرخات، پھر میں 3 دفعہ اونچی آواز سے چیخیں لگائیں، سمعت ما بین لابتیہا، اور میری اسمعت، میں نے وہ چیخیں اتنی زور کی لگائیں کہ وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو لوگ تھے ان کو سب کو سنا دیا، یا صباح یا صباح، یعنی اے لوگوں اے گھبراہٹ کا وقت ہے، اے صباح، چیخیں ماری، یا صباح یا صباح۔ ثم اندفعت حتى القاهم وقد اخذوا، پھر میں دوڑنا شروع ہو گیا اور ان کو پکڑ لیا، قد اخذوا، میں نے پکڑ لیا، وجعلت ارمیہم، میں نے ان کو تیر مارنا شروع کر دی، واقول، اور میں ان کو کہہ رہا تھا، انا ابن الاقوع، میں ابن اقوع ہوں، اليوم یوم الرزع، اور آج کا دن ذلیل ہونے کا دن ہے، اور واستنفذتها منہم قبل ان یشربوا، تو پس انہوں نے جو کچھ مال چھینا تھا، جب اونٹنیاں انہوں نے ہانک کر لے گئے تھے، انہوں نے اس قبل اس کے کہ وہ اس کا دودھ پیتے، میں نے ان کو ہانک لیا، یعنی وہ اونٹنیاں پیچھے چھوڑتے چلے گئے۔ فلک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام مجھے ملے، فقلت یا رسول اللہ ان القوم عطاش، قوم پیاسی ہے، وانی آجلتہم ان یشربوا سقیہم، تو میں نے عرض کیا کہ میں نے یعنی قوم پیاسی ہے اور میں نے تیر مار انہیں دودھ یا پانی پینے نہیں دیا، جلدی ان کے پیچھے فوج روانہ کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اقوا کے بیٹے تو غالب ہو چکا، اب تو چھوڑ دے، یعنی حضرت ابن اقوا رضی اللہ عنہ جس وقت ان سے اونٹنیاں چھین کے لے آئے تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ابھی وہ لوگ پیاسے ہیں، اگر آپ پیچھے تازہ دم فوج بھیجیں گے تو ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ انی آجلتم ان یشربوا سقیہم، میں نے ان کو جلدی میں ڈالا رکھا کہ وہ پانی پئیں۔ فابعث فی اسرہم، ان کے پیچھے آپ بندے بھیجیں۔ فقال یا ابن الاقوى ملکت فاسجع، تو ان پر غالب آ گیا، یعنی ان کو تو نے ان سے غالب آ جو، اب لہٰذا چھوڑ دے، ان القوم یقرعون فی قومہم، قومیں یعنی ڈاکو لوگ اپنی قوموں میں پہنچ چکے ہیں، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو فوج کو نہیں بھیجا۔ اور من قال خذ انا وابن فلان، اس کو لو میں فلاں کا بیٹا ہوں، قال سلمہ خذها وانا ابن اقوع، یعنی لڑائی کے موقع پر یہ کہنا کہ تم اس کو لو اور میں فلاں کا بیٹا ہوں، یعنی تیر مار کے کہنا، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ گولی مار کے کہتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں چودھری صاحب ہوں، یا میں فلاں ہوں، تو اس طرح گولی چلا کے تیر مار کے اس طرح کا کہنا، یا ابا ہمارا اولیتم یوم حنین، کیا تم یوم حنین کو منہ پھیر کر بھاگ آئے تھے؟ قال برا، تو برا کہتے ہیں وہاں اناس میں سن رہا تھا، اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یولی یومئذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس دن پیٹھ نہیں پھیری تھی۔ کان ابو سفیان ابن حارث آخذ بعنان بغلتہ، سفیان بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ فلما غشیہ المشرکون نزل فجعل یقول انا النبی لا کذب، جب مشرکوں نے آپ علیہ السلام کو گھیر لیا تو آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، میں نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، قال فما روی من الناس یومئذ اشد منہ، راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ سخت میں نے مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بہت شدید قسم کا حملہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ باب اذا نزل العدو علی حکم رجل، اس چیز کا بیان کہ آدمی اپنی اذا نزل العدو، جب کافر لوگ ایک مسلمان کے فیصلے پر راضی ہو کر قلعہ سے اتریں، تو یہ بنو قریظہ والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوئے تھے۔ لما نزلت بنو قریظہ علی حکم سعد وہو ابن معاذ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن معاذ رضی اللہ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وکان قریب منہ، اور وہ ان کے قریب تھے، یعنی انہی کی قوم میں سے تھے، فجاء علی الحمار، لہٰذا یہ گدھے پر بیٹھ کر آئے، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگا تھا اور تیر لگے تھے
جس کی وجہ سے زخمی تھے، لیکن انہوں نے دعا کی تھی اللہ بنو قریظہ کے فیصلے تک مجھے زندہ رکھنا۔ فجاء فجلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے، یعنی جب بنو قریظہ کے پاس آپ علیہ السلام فیصلے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ فقال لہو، آپ نے فرمایا ان ہؤلاء نزلوا علی حکمک، کہ یہ تیرے حکم پر اترے ہیں، یعنی راضی ہوئے ہیں کہ جو سعد بن معاذ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ قال فانی احکم ان تقتل المقاتلہ، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میرا حکم یہ ہے کہ ان میں سے جو لڑائی کے قابل ہو گئے آپ ان کو قتل کر دیں۔ وان تصب الذریہ، اور ان کو جو باقی بچے اور عورتیں ان کو قیدی بنا لیں۔ قال لقد حکمت فیہم بحکم الملک، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کے بارے میں، ان کے بارے میں اللہ کا جو فیصلہ تھا وہی فیصلہ فرمایا ہے۔ باب قتل الاسیر و قتل الصبر، قیدی کو قتل کرنے کے بارے میں بیان اور کسی کو کھڑا کر کے نشانہ بنا کر قتل کرنے کا بیان۔ صبر کا معنی ہوتا ہے نشانہ بنا کے قتل کرنا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح وعلی رأسہ مغفر، آپ علیہ السلام جب فتح مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خوت تھا۔ فلما نزعہ، جب آپ نے اس کو اتارا، جاء رجل، وہ ایک آدمی آیا، فقال ان ابن خطل متعلق باستار الکعبۃ، تو فرمایا کہ ابن خطل تو بیت اللہ شریف کے پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ فقال اقتلوہ، تو آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ یہ بھی ابن خطل بھی انتہائی ناپاک جسد اور انتہائی ناپاک حرکت کرنے والا بندہ تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ باب حل یستأثر رجل فی من لم یستأثر ومن رکع رکعۃ عند القتل، اور جو آدمی قتل کے وقت 2 رکعت پڑھنے کی کوشش کرے یا تمنا کرے، اس کا بیان ہے۔ تو یہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو تفصیلی واقعہ ہے، اور یہ ہم مغازی میں بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے سنت جاری کی تھی کہ موت کے وقت میں نفل پڑھنے کی۔ تو یہ بڑی تفصیل سے واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں مغازی میں۔ حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصفان اور مکہ کے درمیان گئے، آپ کو کچھ نہ کچھ یاد ہوگا، مغازی کے اس باب پہلے آپ سن چکے ہوں گے، امید ہے، تو لہٰذا اب یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ عاصم بن ثابت جو اس لشکر کے امیر تھے، ان کو انہوں نے یہ بیر مونا کے واقعہ جب لوگوں کو پکڑ لیا، ان کو قتل کر دیا اور ان کو قید کر لیا، یہ ہے فلما استمکنوا منهم اطلقوا اوطارهم قصیهم واوثقوهم فقال رجل الثالث هذا اول غدر، 3 بندے تھے جن کو انہوں نے پکڑ لیا، جن کا یہاں اوپر ذکر ہے، ان میں سے ایک خبیب انصاری بھی تھے اور ابن دسنیہ بھی تھے اور ایک تیسرے آدمی اور تھے۔ تو انہوں نے جو ان کے ایک ساتھی جو تھے تیسرے، انہوں نے کہا میں تو ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، کیونکہ انہوں کفار نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگ ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا جیسے ہی اترے ان کو باندھ لیا انہوں نے، اوتار رسیوں کو کہتے ہیں جو جس سے وہ کجاوے وغیرہ باندھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ان کو باندھ لیا۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبیب کو قتل وہ کر لیا، قیدی بنا لیا۔ فلبث خبیب عند اسیرہم، ان کے پاس قیدی بن کے رہنے لگ پڑے۔ انہوں نے کسی سے بچی سے اس طرح مانگا، وہ گھبرا گئے کہ اس کو قتل کر دے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے قتل نہیں کیا۔ پھر ان کا جب وقت آیا تو پھر ان کو جب شہید کرنے لگے تو پھر انہوں نے یہ شعر بھی پڑھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ کانا خبیب هو السن، اب یہاں پر حوالہ نمبر لکھا ہوا ہے، یہ اس حوالے میں ہم آگے یہ حدیث کتاب المغازی میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو آپ نے پھر 2 رکعت پڑھی اور یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ کہو گے کہ قتل ہونے کی وجہ کے ڈر سے دیر کر رہا ہے تو میں 2 رکعتیں اور پڑھ لیتا، لیکن اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں کو شاید یہ شک ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے 2 رکعتیں مزید پڑھنے کی اجازت طلب نہیں کی۔ باب فکاک الاسیر فیہ عن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں بیان۔ فک العانی یعنی الاسیر، عانی کہتے ہیں قیدی کو، قیدیوں کو چھڑاؤ۔ واطعموا الجائع وعود المریض، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور مریضوں کی عیادت کرو۔ اس روایت میں قلت لعلی هل عندکم شیء من الوحی الا ما فی کتاب اللہ لا والذی فلق الحب وبرئ النسمہ، جس نے گٹھلی کو پھاڑا، جس نے روح کو زندہ کیا، ما عالمہ الا فہما یؤتیہ اللہ رجلا فی القرآن، میں اس سے زیادہ نہیں جانتا جو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو قرآن میں دیا۔ ما فی ہذہ الصحیفہ، اور اس صحیفے میں
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں دیت کے کچھ احکامات تھے اور قیدیوں کو چھڑانے کے متعلق تھا، اور اللہ یقتل المسلم بکافر، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ ایک حکم۔ باب فداء المشرکین، باب فداء المشرکین، مشرکوں سے فدیہ لینے کا بیان۔ ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ائذن فلنترک لابن اختنا عباس فداء، فقال لا تدعن منهم درعا، تو فرمایا کہ چند انصاریوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس کو ان کا فدیہ معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک درہم بھی مت چھوڑو، ان سے فدیہ لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اتیا بمال من البحرین فجاءہ العباس قال یا رسول اللہ آتنی فانی فادیت نفسی فادیت عقیلا قال خذ فآتوا فی ثوبہ، جب بحرین سے مال آیا تو اس وقت حضرت عباس آپ علیہ السلام کے پاس ہے اور اس کے اللہ کے رسول مجھے بھی عطا فرما دیں، میں اپنا اور عقیل جو ان کے بھتیجے تھے اس کا فدیہ ادا کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کے کپڑ میں رقم ڈال دی جائے، فآتہ فی ثوبی، یعنی جو ان کا حصہ بنتا تھا حضرت عباس کو آپ علیہ السلام نے وہ دے دیا۔ کانا جاء فی الاسارى بدر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی تلاوت فرماتے تھے۔ ثم انتفل فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفله فصلبه، الحربی اذا دخل دار الاسلام بغیر ایمان، یہ بغیر امان کے جب کوئی حربی کہ اگر حربی کافر مسلمانوں کے ملک میں بغیر امان لیے چلائے تو اس کو مار ڈالنے کا حکم ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ یہ جاسوس بھی ہو سکتا ہے، عین کہتے ہیں جاسوس کو۔ اتى نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین، مشرکین کا ایک جاسوس آپ کے پاس آیا اور وہ سفر میں تھے آپ علیہ السلام، فجلس عند اصحابہ، اور وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ ثم انتفل فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوه واقتلوه، آپ نے فرمایا اس کو ڈھونڈو اور قتل کرو، تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے انہیں اس کافر کا سامان دے دیا، نفل کا معنی ان کا سامان ان کو دے دینا۔ تو اس لیے جاسوس چونکہ زیادہ کام خراب کرتے ہیں، یہ قوم کے تیز ترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خبریں لے کر آتے ہیں اور پھر انہی کی وجہ سے وہ معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں، فساد زمین میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ نے ان کو قتل کروا دیا۔ کسی بھی بندے کو جس سے فساد کا خطرہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بأهدهم، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے جو میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو خلیفہ ہے میں اسے یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ اور رسول کے ذمے کو پورا کرے، اور ذمی کافر ہے جو عہد ہوا وہ پورا کرے، یعنی کافروں سے جو معاہدہ اسے پورا کیا جائے، وَأَن يُقَاتِلَ مِن وَرَائِهِمْ، اور جو ان کے بچانے کے لیے دوسرے کافروں سے جنگ کریں اور انہیں طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، یعنی لا یکلفوہ الا طاقتہم کا مطلب ہوتا ہے یعنی ان لوگوں کے کام اتنے سپرد کیے جائیں جتنے وہ کر سکتے ہیں۔ باب جوائز الوفد، وفد کی ذمیوں کی سفارش کرنا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس کا بیان۔ وَهَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ، تو کیا ان کے معاملے میں سفارش کی جا سکتی ہے ان کے معاملے میں، اس کا بیان۔ عن ابن عباس قال یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بقى حتى خضب دمعه الحسبہ قال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجهه یوم الخمیس۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جمعرات کا دن تھا، انتہائی افسوس ہوا، جمعرات کا دن کیسا تھا، پھر حضرت عباس رونے لگے اور آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہو گئی۔ اشتد وجہ قال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، اس کو حدیث کو کہتے ہیں حدیث کرتاس، اور حدیث کرتاس کو میں تفصیل سے آگے بیان کر چکا ہوں، تو اس وجہ سے کہ بھی یہ کتاب المغازی میں حدیث کرتاس گزری ہے، شروع میں گزری ہے، تو اس تعلقات یہ کہ آپ علیہ السلام کیا لکھوانا چاہتے تھے وہ ساری بات ہو چکی ہے۔ فتنازعوا، اس میں صحابہ کا اختلاف ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیا، بالکل بھی عین ہی وہی حدیث ہے
جو یہ دیکھیں 114 نمبر حدیث پہ گزری ہے، اور 114 نمبر حدیث شروع کے ابواب میں ہے۔ باب التجمل للوفود، وفود کے لیے تیاری کرنا، یعنی نئے کپڑے پہنا وفد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ممالک سے وفود ملنے آیا کرتے تھے، ان کے لیے اچھے کپڑے پہننا۔ انما ھذہ لباس من لا خلاق لہ وانما یلبس ھذہ، یعنی جو ریشم ہے وہ دیباج کہتے ہیں ریشم کو، یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ بچوں پہ اسلام کیسے پیش کیا جائے؟ کیف یعرض الاسلام علی الصبی انطلق ان عمر انطلق فی رہط من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ابن سیاد، یہ وہی روایت ہے جو پیچھے گزری ہے۔ ابن سیاد کے پاس چلے گئے تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشہد انی رسول اللہ، آپ نے ابن سیاد سے پوچھا کہ کیا آپ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الیہ ابن سیاد قال اشہد انک رسول امین، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم امین رسول ہو۔ قال ابن سیاد، یہ وہ روایت ہے جو ابھی اوپر گزری ہے۔ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ ماذا ترى، تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ قال ابن سعد یاتینی صادق و کاذب، میرے پاس ایک سچی خبریں دینے والا بھی آتا ہے اور ایک جھوٹی بھی، یعنی شیطان بھی آتا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلط علیک الامر، تیرے اوپر معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے۔ انی قد خبأت لک خبیا، قال ابن سعد هو الدخن، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخسأ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اچھا تیرے لیے میں ایک بات چھپائے ہوئے ہوں، تو بتا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ دھوئیں کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اخسا، یعنی تو یعنی بے مروتی سے آپ نے فرمایا اخسا، پڑا رہے یہیں پر۔ اور جو اس نے کہا تھا نا میرے پاس ایک آتا ہے، یعنی ایک سچی خبریں لاتا ہے اور ایک جھوٹی خبریں لاتا ہے، تو مراد اس سے شیطان اور کاہن تھے کہ یہ لوگ اس طرح کی خبریں لا کے اس کو دیا کرتے تھے۔ تو فلن تعدوا کا قدر کا قال عمر یا رسول اللہ اذن لی فیہ اضرب عنقہ، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تو یہ اس کی جیسے پچھلے روایت میں گزر چکا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت نہیں دی۔ فلان تعدو قدر کا، تو اپنی حد سے بڑھ نہیں سکتا۔ تعدو یہ ادا یا دوسرے ادا ہوتا ہے آگے بڑھنا۔ آگے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی، فرمایا ان یکنہ فلن تسلط علیہ، اگر تو یہ وہی ہے یعنی وہی دجال ہے تو پھر تمہیں اس پر قدرت نہیں ہوگی کہ تم اسے قتل کر دو۔ فإن لم یکن ہوا، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو فلا خیر لک فی قتلی، تو پھر تم اس کو قتل نہ کرو، اسے قتل کرنے میں تیرے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ وہی روایت ہے جو ابھی گزری اوپر۔ ثم ذکر الدجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور ہر نبی نے اس کو اپنی قوم کو ان سے ڈرایا ہے۔ تو اس سال بعد اتنا سبق آپ تک کر لیں، انشاءاللہ اس سے بعد ہم اپنا اگلا سبق اس سے آگے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔